سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ زندگی عائزہ اور ریان کے لیے اب کسی تیز موڑ کی طرح نہیں تھی، بلکہ ایک گہرے دریا کی طرح بہنے لگی تھی، خاموش مگر مضبوط۔ عائزہ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر دیکھتی اور ریان اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی نظر میں اب سوال کم اور فکر زیادہ تھی، مگر اسی فکر میں محبت شامل تھی، خوف نہیں۔ ریان کا رویہ بدل چکا تھا اور اب وہ کم بولتا تھا، مگر جو کرتا تھا پورے دل سے۔ کبھی عائزہ کے لیے رات کو دودھ گرم کر دیتا، کبھی بنا کچھ کہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ عائزہ یہ سب محسوس کرتی تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک رات عائزہ نے آہستہ سے کہا، ریان، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ زندگی ہمیں یہاں تک لے آئے گی؟ ریان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، نہیں، مگر اب لگتا ہے ہر آزمائش ہمیں اسی لمحے تک لانے کے لیے تھی۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، لیکن تمہارا ہاتھ پکڑ کر ڈر کم ہو جاتا ہے۔ ریان نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے تھام لیں۔ اب ڈر کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ دن گزرتے گئے، عائزہ کے چہرے پر نرمی بڑھتی گئی اور ریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ دونوں اب باتوں سے زیادہ خاموشیوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ کبھی ریان عائزہ کے لیے تکیہ درست کرتا، کبھی عائزہ ریان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، تھک گئے ہو؟ اور ریان جواب دیتا، تم پاس ہو تو تھکن خود ہی کم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جس کی آہٹ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ اسپتال کے کمرے کے باہر ریان کا دل بے قابو تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا۔ دعائیں لبوں پر تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے، ہر لمحہ بھاری لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو وقت جیسے رک گیا۔ خوشخبری کے چند لفظ اور ریان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اندر گیا تو عائزہ کمزور تھی، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے ہمیں مکمل کر دیا، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ عائزہ نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، اس نے اکیلے نہیں، ساتھ چلنا ہے۔ گھر واپسی پر ہر چیز بدلی سی تھی، وہی کمرہ، وہی دیوار، مگر فضا میں ایک نئی خوشبو تھی۔ رات کو ننھی سی سانسوں کی آواز نے خاموشی کو خوبصورت بنا دیا۔ ریان دیر تک جاگتا رہا، کبھی عائزہ کو دیکھتا، کبھی اس چھوٹی سی زندگی کو۔ عائزہ نے آہستہ سے کہا، کیا ہم اچھے ثابت ہوں گے؟ ریان نے فوراً جواب دیا، ہم سیکھتے جائیں گے اور یہی کافی ہے۔ دونوں میں تھکن تھی، راتوں میں نیند کم، مگر دل مطمئن تھے۔ عائزہ اور ریان اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ محبت اب صرف جذبہ نہیں رہتی تھی، بلکہ صبر، ذمہ داری اور ایک دوسرے پر یقین بن چکی تھی۔ ایک شام ریان نے عائزہ کے پاس بیٹھ کر کہا، ہم نے بہت کچھ کھویا تھا، مگر شاید اس لیے آج یہ سب ملا ہے۔ عائزہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، جو ملا ہے وہ کافی ہے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ باہر زندگی چل رہی تھی، اندر ایک مکمل کہانی سانس لے رہی تھی۔ ماضی اب درد نہیں تھا، صرف یاد تھا۔ مستقبل اب ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوئی، اس لیے نہیں کہ محبت ختم ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ عائزہ اور ریان نے محبت کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔